ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، قل، اے نبی کہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی جی اب کہیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ میرے دوستو، ابھی ہم لوگوں کے سامنے عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چلا آ رہا ہے، اور ابھی چند دن پہلے ہم لوگ عید کے نماز پڑھے تھے۔ تو عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 دن دیے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو 2 دن خوشی کے دن دیے ہیں، پرب عید کے دن دیے ہیں، تہوار کا دن دیا، ایک عید کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ میرے دوستو، اب دیکھیے، اللہ نے پورے مسلمانوں مومنوں کو کہا کہ تم 1 مہینہ کا روزہ رکھو، جو اللہ نے فرض کیا تمام مومن مرد عورت بالغ پہ کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ جب مسلمان 1 مہینہ کا روزہ رکھتا ہے اور دن میں روزے رکھتا، رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو ایک سجدے میں نہ جانے اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے۔ جب انسان 1 مہینہ پورا اللہ کا حکم بجا لاتا ہے تو اللہ نے انعام کے لیے، جسے یوم الجزا کہتے ہیں، انعام کے دن انعام دینے کے لیے اللہ نے عید کا دن رکھا اور کہا کہ آج سارے مزدوروں کو مزدوری دی جائے گی۔ اسی طرح جب مسلمان حج کا فرائض جب انجام دیتا ہے، حج جیسے اللہ کے بڑے ایک حکم، جو بڑا حکم ہے اللہ نے جو مسلمانوں کے اوپر اتارا ہے کہ اگر تمہارے اوپر اگر وسعت ہے، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو تمہیں حج کرنا فرض ہے، ہر حال میں تمہیں جانا چاہیے۔ تو جب حاجی لوگ جب حج کے سارے کاموں کو انجام دے دیتے ہیں، سارے چیزوں کو جب حکموں کو بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشی میں ایک چیز دیتا ہے جسے عید الاضحیٰ کے نام سے ہم اور جانتے ہیں۔ لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی کرو۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تمہاری قربانی ہو، نماز ہو، جینا ہو، مرنا ہو، ہر چیز اللہ کے لیے ہو، کسی انسان کے دکھانے کے لیے نہ ہو۔ تو میرے دوستو، اب یہ قربانی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے بدن پہ، قربانی کا جو جانور ہے اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنے نیکی لکھی جاتی ہے، اور میرے دوستو آخرت میں پل صراط پہ وہی جانور ہے جو ہمارا اور آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو قربانی کا حکم ہم سب پہ ہے۔ یاد رکھیے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا کا اگر وہ طاقت رکھتا ہے یا اتنی وسعت رکھتا ہے یا اتنا پیسہ رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے ہر حال میں۔ آج ہمارے علاقے میں ایک چیز رائج ہے کہ ایک گارجین کے نام سے قربانی اگر کر دیا جائے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ نہیں، اگر صاحب استطاعت اگر بیوی ہے تو ان کو الگ کرنی ہے، اگر ہسبینڈ ہے تو ان کو بھی کرنے ہیں، بھائی ہے تو ان کو بھی کرنا ہے، بہن ہے تو ان کو بھی کرنا ہے۔ گویا جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہے، ان کے اوپر قربانی کرنا ہر حال میں واجب ہے اور بجا لانا ہے۔ میرے دوستو، ذرا سوچیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ایک انسان ہے، پوری زندگی پیسہ کماتے ہیں، پوری زندگی کھاتے کماتے آل و اولاد پہ لٹاتے ہیں، سال میں ایک بار اللہ کے نام سے قربانی کرنے ہیں، اور اس میں بھی ذرا دیکھیے کہ گوشت اللہ نہیں لیتا، خون اللہ نہیں لے جاتا،
اللہ نہیں اس کا کھال لے جاتا، اللہ تو صرف نیت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ گوشت تو میرے ہی بچے کھائیں گے، ہم ہی لوگ کھائیں گے، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، غریب مسکین کھائیں گے۔ اللہ تو صرف ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا میرے لیے قربانی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو حکم دیا یہ کیوں دیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا قربانی دو، قربانی کرو، تمہارے جان مال آل و اولاد ساری دنیا کی چیزیں سب تو اللہ نے کہا میرا ہی ہے، اور اس میں سے تمہیں سال میں ایک بار قربانی کرنا ہے، گوشت تمہیں کو کھانا ہے، کھال تمہیں ہی لے رکھنا ہے، خون دنیا ہی میں لانا ہے، لیکن ہمیں تو صرف تمہاری نیت کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج گھر میں سب لوگ پیسے کما رہے ہیں، سبوں کے پاس میں بینک بیلنس ہے، سبوں کے پاس کوئی نہ کوئی دولت ہے، لیکن قربانی کی بات آ جائے تو صرف ایک قربانی 2 قربانی سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چاقو چلانے کو تیار تھے، آپ نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن آج ہم ایک کھسی کرنے ہیں، کوئی جانور کرنے ہیں تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر بڑا جانور ہے تو ایک جانور میں 7 آدمی حصہ رہ سکتے ہیں، 7 کو برابر برابر ہونے چاہیے، اس میں اندازے سے نہیں کرنا ہے بلکہ تول کے کرنا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے، مسئلے میں لوگ سوچتے ہیں ہم اندازن لگا دے، نہیں، آپ تولیے، کسی کو نہ کمی ہو نہ کسی کو بیشی ہو، میرے دوستو سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو عام کریں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سمجھائیں کہ قربانی کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ نے وہ حکم دیا، اللہ کے حکموں کو ہمیں کیسے بجا لانا ہے۔ اگر نہیں بجائیں گے تو اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، ہم سے حساب بھی لے سکتا ہے کہ ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، ہم نے تجھے اتنا دولت دیا تھا، ہم نے تجھے کہا کہ گوشت تو ہی رکھنا، سب تو ہی رکھنا، قربانی کرو، تو تم قربانی کرنے سے بھاگتے رہے۔ میرے دوستو اس دن ہم اور آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے لگائے جاتے ہیں، 3 حصے لگائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ عزیز و اقربا اور اپنے پورے رشتہ دار کے لیے ہے، دوسرا حصہ غریب مسکین جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے لیے، اور تیسرا حصہ ایسا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے، اپنے فیملی آل و اولاد بال بچوں کے لیے۔ تو میرے دوستو اس کا ہم خیال کریں، زیادہ سے زیادہ قربانی کریں، اور قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ میرے دوستو بہتر ہے کہ رات میں نہ کر کے دن میں کیا جائے۔ اگر کوئی شخص رات میں بھی اگر قربانی کرے، رات میں بھی قربانی کرے تو ہو تو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دن میں کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کا نس نہ کٹا ہو۔ ایک اور چیز، ایک مسئلہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد جو قصائی ہوتے ہیں، قصائی چاقو لیتے ہیں، چاقو لے کر کے چلانے لگتے ہیں، وہ تکبیر نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو یہ غلط ہے، یاد رکھیے کوئی مسلمان بھی ہو اگر وہ قربانی کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے تکبیر چھوڑ دیا، کسی بھی جانور کو حلال کرنے میں جان بوجھ کر کے تکبیر چھوڑ دیا تو وہ جانور حرام ہے، حرام ہے۔ اگر بھول چک سے چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑ دے۔ تو میرے دوستو قربانی کر لینے کے بعد جب قربانی ہو جائے تو فوراً ایسا نہیں جو اس کے پیر کے نس کاٹ دے اور اس کو پریشان نہیں، اس کو چھوڑ دے، پورا خون نکل جائے، جب وہ شانت ہو جائے اس کے بعد اب جو ہے کہ اس کے آگے کا سارے کام پرکریا کیا جائے۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، پورے غریب مسکین کی طرف سے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔